السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد منہاس اور پروگرام سیکنڈ تھاٹ میں آج ہمارے ساتھ ہیں تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دھرنا دیا، پورے ملک کو سردی میں آپ نے جام کر دیا۔ آپ نے کہا جی کہ یہ نظام جو ہے یہ سارا کرپٹ ہے، اسلام آباد کو میں کربلا کہتا ہوں، تو جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا ہم اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے۔ پھر آپ نے ایگریمنٹ کر لیا اور اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آتا، کیا کہتے ہیں؟ وہ پوری اسٹرگل جو ہے وہ ختم نہیں ہو گئی۔ یہ ایک طویل جد و جہد ہے ایک ایسی قوم میں جس کے شعور کو سلانے پہ 65 برس لگے ہوں، اور جس پورے سسٹم کے اندر کرپشن کو گھول گھول کے پلا دینے میں 65 برس لگے ہوں، تو وہ فیز لوگوں کے اندر بیداری شعور کا، اس نظام کو کرپٹ نظام سمجھنے پر آگہی کا اور اس سے بیزار کرنے کی پہلی اسٹرگل تھی۔ معاہدہ کرنے والے پھر گئے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، ایسا دنیا میں تاریخ میں ہوتا رہتا ہے۔ لوگ انبیاء علیہ السلام سے معاہدہ کر کے پھرتے رہے۔ حدیبیہ میں کفار مشرکین مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے پھر گئے۔ مدینہ میں یہود مدینہ معاہدہ کر کے پھر گئے۔ پھرنے والوں کا ایک اپنا کریکٹر ہے، مگر ہم استقامت کے ساتھ اپنے سٹینس، اپنی آئیڈیالوجی پر قائم ہیں، اور اس وجہ سے 11 مئی کو ہم نے اس پروسیس میں شرکت نہیں کی۔ یہ سٹرگل الیکٹرل ریفارمز کے شعور کی تھی۔ اب ہماری سٹرگل اس کے بعد جب قوم دیکھ لے گی کہ 11 مئی کے اس الیکشن کے نتیجے میں نظام بدلنا تو دور کی بات ہے، چہرے بھی نہیں بدلیں گے، اور وہ پورا سسٹم کرپشن بیسڈ ہوگا، تو جن کی سمجھ میں اس وقت نہیں آیا اب ان کی سمجھ میں بھی آئے گا۔ اور اگلی سٹرگل ہماری اب الیکٹرل ریفارمز کی نہیں ہوگی، وہ سبسٹینشل چینج کی، ریولوشن کی ہوگی، اور انشاءاللہ منزل تک قوم کو لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میں آگے چل کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ چونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد آپ کا اصل جو دور ہے وہ شروع ہوگا ڈاکٹر طاہر القادری کا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہم نے گریبان سے پکڑ کے اس معاہدے پہ جو ہے وہ عمل درآمد کروانا ہے، لیکن میں نے پھر دیکھا کہ آپ نے اس کو فالو اپ نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی فالو اپ کیا، اور اس کو فالو اپ کرانے کا طریقہ ایک تھا، وہ یہ کہ الیکشن کمیشن جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اللیگل ہے، اور ان کی اپوائنٹمنٹ اللیگل بھی ہے، امورل بھی ہے، خلاف آئین بنی، ان کو خود ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے، تو جن افراد سے، میں ادارے کی بات نہیں کرتا، جن افراد سے یہ توقع تھی کہ وہ عدل مہیا کریں گے اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، وہ اس توقع پہ پورا نہیں اترے، اور انہوں نے غیر آئینی طریقے سے بنائے گئے الیکشن کمیشن کو ناجائز تحفظ دیا، کیونکہ اس موضوع پر بحث ہی نہیں کرنے دی، تحفظ دیا۔ اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن نے الیکشن کے نام پر اس پورے ملک میں آئین کی گت بنا دی ہے، اور وہ سارے افراد کینڈیڈیٹس جو پچھلے پورے عرصوں میں پارلیمنٹ میں رہے ہیں وہ دوبارہ ری الیکٹ ہونے پر آ گئے ہیں، اور اس یہ پورے کام کا جو آگے نتیجہ نکلے گا، اس جرم کی ذمہ داری انہی اداروں پر اور انہی افراد پر ہے جنہوں نے اس کرپشن بیسڈ الیکٹرل سسٹم کو سپورٹ کیا یا اس کو تحفظ فراہم کیا۔ بالکل، ہمارے پاس وقت کم ہے، میں آخری کویشچن یہ کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں الیکشن کے بعد ریولوشن آپ لے کے آئیں گے، وہ کیا فارمیٹ ہوگا اور کیا؟ یہ بھی میں قبل از وقت سمجھا دوں کہ پھر غلط مانا نہ، کوئی ریولوشن بھی کوئی ہفتے، مہینے، 6 مہینے کا میٹر نہیں ہے، یہ ایک طویل جد و جہد ہے۔ قوموں میں انقلاب 100 سال کی تگ و دو کے بعد آئے ہیں، 100 سال لگے ہیں قوموں میں۔ یہ اس انقلاب کا ایک نقطہ آغاز ہے 23 دسمبر کے جلسے سے لے کر 17 جنوری کے لانگ مارچ اور سٹ ان تک، کہ جس میں قوم کو ایک شعور ملا ہے، قوم کو آئین کی اویئرنیس ملی ہے۔ آرٹیکل 62 63 ہے اس ملک میں جو اہل اور نااہل میں تمیز کرتا ہے، اس سے آگاہ ہوئی یہ قوم۔ الگ بات کہ الیکشن کمیشن نے اس کو ریڈیکیول کیا، اس کو انفورس نہیں کیا، اس کی تضحیک کی، اور اس کے نام پر ایک جھوٹا ہنگامہ بپا کر کے سارے ناپاکوں کو پاک بنا کے پار کر دیا۔ زیادہ ابیوز کیا ڈاکٹر صاحب۔ آخری شعور ملا ہے۔ لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ 62 63 تو پہلے سے آئین کا حصہ ہیں، آپ پہلے الیکشن خود لڑتے بھی رہے، پھر اچانک آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پلانٹ کیا گیا پاکستان میں، کیا کہتے ہیں؟ کہنے کو تو بیٹے پاکستان پر بھی، کہ قائد اعظم کو بھی کہا گیا کہ پلانٹ کیا گیا، کسی کی زبان پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔
قائد اعظم کو برطانوی سامراج کا ایجنٹ کہتے تھے، کافر اعظم کہتے تھے، اور خدا جانے وہ کس کس شے کو کیا کہتے ہیں، اس پہ کبھی فکر نہیں کرتے. لوگوں کی زبانیں بڑی دراز ہیں. وہ جو پلانٹ کرنے والے آج کے دن تک تو ننگے نہیں ہو سکے، وہ تو کسی پر منظر عام پہ نہیں آ سکے کہ کس نے پلانٹ کیا اور کب کیا اور کیسے کیا. یہ تو محض لغویات ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو ایک سٹرگل ہے وہ پہلے بھی تھا. میں نے 19 چیز سنے، اس وقت بھی آرٹیکل 60 کی امپلیمنٹیشن کے مطالبات کیے تھے. میں تو اس کو طویل عرصے سے کر رہا ہوں، مگر اس موقع پر الیکٹرل ریفارمز کی پوری تحریک، اس کی بنیاد اس پہ رکھی، اور پوری قوم کو جو اویئرنیس ملی وہ اویئرنیس پہلے نہیں تھی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کوئی صاحب، تھینک یو.